جادوگر کاہن شعبدے کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں. اب آئیے وہ وہاں سے شروع کرنا پڑے. وہ قارئین کو لا لیتے ہیں پھر سے ہم ساتھ کیسے جادو ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں. کچھ باتیں معلومات کے طور سے, کچھ باتیں تکلیف دینے کے طور سے. جادو ایکچولی کچھ کلمات ہیں, کچھ ورڈز ہیں, کچھ کلمات ہیں. میں جانتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک میں تفصیل میں لینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, جادو کچھ کلمات ہیں, کچھ ورڈز ہیں, اور کلمات انسان پہ اثر رکھتے ہیں. اس کی بارے میں ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. کیسے آپ حشاش اور بشاش خوش مزاجی سے اچھے سے تیار ہو کے گھر سے باہر نکلے اور ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو گالی دیا. چھوٹے سے بچے نے کیا کیا, آپ کو گالی دیا. اس کے گالی دینے سے آپ کو کیا ہوتا ہے, جو خوشی والا چہرہ ہے تبدیل ہونا چالو ہو جاتا ہے اور آپ غصے میں لال ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس گالی کے کلام نے آپ کے چہرے کو بدل دیا. تو یہ بتانا کلمات کے اثر ہوتے ہیں. تو جادو بھی کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کلمات کے ذریعے جن اور شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے, اور خوش کرنے کے بعد جادوگر کچھ کام ان سے لیتا ہے. لیکن میں پھر بتا دوں, جادوگر جو غلط فہمی میں ہوتا ہے وہ یہ, جادوگر یہ سوچتا ہے, شعبدے باز یہ سوچتا ہے, بابا یہ سوچتا ہے, کاہن یہ سوچتا ہے کہ جن میرے قبضے میں ہے. میرے بھائی یاد رکھ لے میرے ان الفاظ کو, تو یاد رکھ, جن تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتا ہے, تو اس کے قبضے میں جاتا ہے. میرے پاس موکل ہے, جن قبضے میں ہے بیوقوف تو اس کے قبضے میں ہے. جو چیز دکھتی نہیں اس کو تو کیسے قبضے میں کرتا. انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹ کر رہا تو لڑکی ہے لڑکا ہے معلوم نہیں ہو سکتا تیرے کو یہاں بیٹھ کر, اور تو بول رہا جن کو تو قبضہ کر رہا. بیوقوف انسان, وہ تیرے کو قبضے میں کرتا, تو سمجھ نہیں رہا اس چیز کو. غلام کو غلامی بھی دی جا رہی تو خوش ہو رہا ہے, کیونکہ عزت کے ساتھ غلامی دی جا رہی ہے اس کو. بیوقوف انسان, تو غلام بنتا ہے اس کا, تیری عمر کو لے جاتا ہے, وہ تیرے پہلی اولاد کو لے جاتا ہے, کبھی کبھار تیرے بالوں کے اعتبار سے رہتا ہے تیرے پاس. ان کے اثر نہیں بولے کلام میں. کیوں اثر نہیں؟ بال کالے ہو گئے, سفید ہو گئے نا. کیوں تو وہ شرط کے ساتھ آتا ہے کتنے دن تیرے ساتھ رہیں گا. یا تو پہلی اولاد دیتا ہے, شادی کریں گا تو پہلی اولاد کو میں مار دینا میرے لیے. اور یہ جادوگر کاہن جو مسلمان بھی بولتا ہے کبھی کبھار, پہلی اولاد کو پیدائش کے بعد اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے اس کے لیے. تو وہ اثر رہتا ہے اس کے کلام میں زندگی بھر. داڑھ جب تک رہیں گی پچھلے تیرے ساتھ رہوں گا, داڑھ جھڑتی اثر کلام میں اثر ختم ہو جاتا ہے. بال جب تک تیرے سیاہ, جب تک رہوں گا قبضے میں, بال سفید ہو جائیں گے تو نکل جاؤں گا, چلے جاتا ہے. تو اپنی جوانی, اپنے بچوں کو, اپنے بیوی کو, سب کچھ برباد کرتا ہے اس کے لیے. وہ تجھے قبضے میں لیتا. بیوقوف, تو اس کے قبضے میں نہیں جاتا, وہ تیرے قبضے میں نہیں آتا. جن ہے, موکل ہے, کوئی موکل نہیں تیرے پاس. بیوقوف آدمی, تو اس کے قبضے میں چلا گیا, تو اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے, وہ تیرے سامنے کبھی حاضر نہیں ہوتا. وہ تیرے کو خاموشی سے پھسلاتا ہے صرف, تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا جس کو تو اپنا موکل سمجھ رہا ہے. تو پھر جو ہے جادو کچھ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے, کچھ اعمال ہے کفریہ اور شرکیہ جن کے کرنے سے. لوکل مافیا کا جو جن ہوتا ہے, جنوں میں مافیا ہوتے, ڈانس ہوتے ہیں, ان کے اندر لوکل مافیا کا کافر جن اپنے اندر سے کافر کو تیرے حوالے کر دیتا ہے, جس کو موکل بولتا ہے. الگ الگ زبانوں میں الگ الگ لوگ الگ الگ مذہب میں الگ الگ نام دیتے ہیں اس کو. وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے, داڑھوں کی وجہ سے, کئی بالوں کی وجہ سے, کئی پہلی اولاد کی وجہ سے مختلف. کبھی آنکھوں کی روشنی جب تک رہیں گی تب تک رہتا ہے, کبھی جنسی طاقت جب تک رہیں گی تب تک رہیں گا. مختلف چیزیں, جیسے بولتے ہیں نا جادوگر کی جان طوطے میں, ویسا کچھ نہ کچھ اس کا وہ رہتا ہے, اور لمیٹیشن سے آتا ہے. اور جتنا سخت یہ کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے اس کے کلام میں, اس کے جادو میں. تو یہ ہے جادو. لیکن اس کا سیکھنا, سکھانا, کرنا, کرانا کفر ہے. اور جادو کا علاج جادو سے بھی نہیں کرا سکتے, وہ بھی کفر ہے. اسلام ہم کو حرام کا جواب حرام سے دینے کا حکم نہیں دیتا ہے. کوئی اگر ہماری بیوی کو قتل کر دے تو ہم کسی کی بیوی کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے. کوئی ہمارے بچوں کو قتل کرے تو ہم ان کے بچوں کو قتل کر کے بدلہ نہیں لے سکتے. ان بڑوں کو سزا دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوگا, اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک, تو بہرحال اب جادوگر کاہن شعبدے باز کیسا عمل کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں. یہ کلمات پڑھتے ہیں لوکل مافیا کی, کبھی جن کو, اور کبھی اپنے ہمزاد کو خوش کرتے ہیں. وہ خوش ہو کر اس کو قبضے میں لے لیتا تھا, اس کو اپنی غلامی میں ایک ون غلام آ گیا بول کے لے لیتا, اور یہ سمجھتا وہ میرا غلام بن گیا. پھر اس کے بعد ہوتا یہ کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں, کوئی بات پوچھتے ہیں کہ بابا فلاں کام, بھیا فلاں کام, دانشور اور کیا ہے علامہ, اور بہت سارے نام الگ الگ زبانوں میں دیتے ہیں. بتائیے میرا یہ مسئلہ کیا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, جیسے ہی آپ جاتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنے شعبدے بازی کرتا ہے, اور اس کو بولتا ہے اپنے ہمزاد کو جس کو قبضے میں لے چکا ہے, یا جس کے قبضے میں وہ جا چکا ہے عام زبان میں کہوں تو, یا پھر جو ایک ادھار جن اس کو ملتا ہے کسی سے, وہ اس کو پوچھتا ہے. تو یہ جن جا کر میرے ہم سمجھ لیجئے مثال کے طور پہ ایک آدمی, سمجھو میں ہوں, کسی کے پاس گیا جادوگر کے پاس اور کچھ پوچھتا ہوں, تو وہ جادوگر اپنے ہمزاد کو کہتا ہے اس کے ہمزاد سے بات کر اور پوچھ اس کے دادا کا نام کیا ہے. وہ ہمزاد اس کو بولتا ہے اس کے دادا کا نام یہ تھا. وہاں جاتا ہے اور وہ بولتا ہے آپ کے دادا کا نام فلاں تھا. بولتا ہے ماشاءاللہ, کیا علم ہے, کیا اونچے بابا ہے, ایک جھٹکے میں بتا دی میں دادا کا نام. یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے, باہر سے معلوم ہو جائے گا. بولتا نہیں ابھی بھی نہیں بھروسہ آ رہا ہے.
کچھ تو بھی خاص بولنا ہے انہوں نے. پھر وہ بولتے ہیں ہاں ایک اندھیری رات میں فلاں جنگل اور کھیت میں فلاں کے ساتھ. نہیں بابا یہ مت بولو، یہ مت بولو. بس سمجھ گیا میں، تم بہت مہان، پورا تم نے صحیح بول دی، لیکن آگے کی قسمت کھولو گے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چونکہ اس کا ہمزاد تو تھا نا اس گناہ کے اندر اس جرم میں بھی. تو یہ کرنا ہے بابا بہت پہنچے تھے، بہت پہنچے تھے. یہ پہنچے بھی نہیں، یہ گرے ہوئے ہیں. یہ جہنم میں اگر ایسی مر گیا تو نیچے چل جائیں گے. وہ پہنچا ہوا اوپر رہتا ہے، نیچے والے بتا. کیسے بتا رہے آپ کو بتا دیا میں نے. میں عائشہ کو ایک بار تب وہ ہوا کہ ٹھیک ہے اسلام تو بول رہا کفر ہے، لیکن میں عائشہ عمر میں چھوٹی تھی. سوال کہ اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے سب کفر ہے، جادوگری کہانت، لیکن وہ کرتے کیسا مجھے بتائیے نا، تھوڑا ایکسپلین کیجیے. تجسس کیا آپ نے اور آپ نے پھر بتایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اللہ کے رسول نے بتایا عائشہ جب کاہن کے پاس جادوگر کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کاہن اور جادوگر کیا کرتا ہے، اپنے ہمزاد کو یا وہ جن اس کے پاس جو کافر ہوتا ہے اس سے بات کرتا ہے. اور میں عائشہ کا سوال تھا خاص طور سے اللہ کے رسول وہ بات جو ہو گئی وہ نہیں. یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو طریقہ، یہ جو ہو گئی وہ ہے نا، دادا کون تھا، کام کیا کیا. ہونے والی بات کیسے بتاتے؟ ہاؤ. یہ سوال اچھا تھا ان کا. ہونے والی بتاتے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس نے کہا نہیں ہوگا، نہیں ہوا. ارے کیسا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ صحیح مسلم کی روایت ہے، شعبہ باز اپنے کافر جن کو ایک چیز بولتا ہے جا کے وہ کرو. اس کافر جن کی اور جنوں کی رسائی کہاں تک ہے میں نے شروع میں بتایا، پہلے آسمان تک یہ جا سکتے ہیں. پہلے آسمان تک یہ جن نکل کے پہلے آسمان تک جاتا ہے. یا ایک روایت میں ہے کہ پہلے آسمان تک اس کا ایک دوست چیلا اوپر پہلے سے رہتا ہے. فرشتے پہلے آسمان پہ ڈسکشن کرتے ہیں تمہارے رب نے کیا کیا، تمہارے رب نے کیا حکم دیا، اور یہ ڈسکشن کرتے ہیں. مطلب فرشتوں کو آرڈرز مل جاتے ہیں، جاؤ اس کو مار دو، اس کو یہ دے دو، اس کو کامیابی دے دو، اس کو فلاں دے دو، اس کو بیماری میں ڈال دو، اس کو یہ کر دو. فرشتے ڈسکس کرتے ہیں کیا ہونے والا کل. آپ سمجھ لیجیے الیکشن ہے، الیکشن کے اندر ایک آدمی جو لیڈر جا کے بولتا بابا کل کیا ہونے والا، اب یہ جا رہا ہے تو وہ بھی ڈسکشن. اللہ بولتا ہے اس کو کامیابی دے دو، لوگوں کے دل میں ڈالو تاکہ اس کو ووٹ. سب چیزیں اللہ کو پتہ ہے. اب وہ جو ہے جا رہا اور سنتا کیا ہونے والا، تو فرشتے بول رہے ہیں اس کو تو اللہ نے کامیاب کر دیا. جیسے ہی وہ سنتا ہے یہ بات، سنتے ہی ایک روایت میں تو یہ جاتا ہے اور سنتا ہے، اور ایک روایت میں کہ اوپر والا سنتا ہے. سنتے ہی ایک آنکھ کا گولا، شہاب ثاقب کا آنکھ کا گولا پھینک کر مارا جاتا ہے. ایک تارا مارا جاتا ہے. کس کو مارا جاتا ہے؟ تارا شیطان کو مارا جاتا ہے. ہمارے پاس تارا ٹوٹا تو کیا کرتے ہیں؟ تارا ٹوٹا تو کیا ماننا چاہیے؟ دعا. کس کو لگ رہا ہو جا کے؟ شیطان. یہ کفری عمل ہے. لیکن کتنے آدمی ارے تارا ٹوٹا چلو دعا مانگ لو جلدی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. بس شیطان بھاگ رہا مارا جا رہا تو دعا کر. بہرحال وہ مارتا ہے، مارتے ہی اس کو لگنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے انہیں چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے جیت، جیتنے والا ہے. وہ اس کے نیچے والے کو جیت گیا. فرشتے مطلب اس کو مارنے سے پہلے وہ نیچے آتے آتے آخری میں اس کا جو جن ہے جس کے قبضے میں یہ ہے وہ اس کو بولتا ہے جیتنے والا ہے. پھر یہ شبد بعد آپ سے فرماتے ہیں لیتا ہے اس بات کو اور 100 جھوٹ ملاتا ہے، 99 جھوٹ ملاتا ہے، مکس کرتا ہے. 99 لائز کیا ملاتا ہے؟ جیتنے والا ہے. معلوم ہو گیا جیت تو بہت مشکل ہے لیکن کچھ کیا جا سکتا ہے. ارے بابا کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کارنر کا ایک بنگلہ ہے، اگر وہ اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے بابا آپ کے نام پر ٹھیک ہے رجسٹری کرا دیں گے اس کی. اس کے علاوہ جو ہے فلاں بھی اگر چیز ہو جائے تو فلاں ہے. سمجھ رہے آپ؟ 1 2 یہ پورے وہ کرتا ہوتا بابا یہ فلاں. اس کو معلوم ہے لیکن 100 جھوٹ مکس کر رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے اگر آپ یہ سب کر دیا، آپ نے کر دیا، اب آپ کی جیت تو یقینی ہے. اور رزلٹ کیا آیا؟ یس. سمجھے آپ کو ہو گئی بات کیسی معلوم کی انہوں نے، اور ہونے والی بات کیسے معلوم ہوتی ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ آپ کوئی کل بتائے یا جو کل گزرا ہے بتائے، دونوں سن کے بھی ہم کو ٹینشن نہیں آنا چاہیے. یہ سب کفر ہے، بولے تیرے پاس ہی رکھیے بولنا تیری بات ہے. مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. میرے رب نے جو طے کیا ہونے والا ہو جائے گا، مجھے کیا فکر کرنا ہے اس کی. چونکہ جو ہو گیا تو اس کو بدل سکتا ہے کیا؟ نہیں. تو پھر کیا بات ہے ٹینشن لے کر بولنا. ایک ڈیسیجن آ چکا ہے گورنمنٹ کا، خالی پہلے معلوم ہو رہا ہے بعد میں معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ڈیسیجن تو وہی ہے نا. یہ جادو کفر ہے، اس سے عقیدے برباد ہوتے ہیں، اور ان جادوگروں کو جادو کرنے کے لیے شرک بھی کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری بار اپنے ماننے والوں سے شرک بھی کرواتے ہیں. تو یہ 100 باتوں میں ایک سچ ہوتا ہے، 99 جھوٹ ملا کے آپ کے عقلوں سے، ذہن سے، مال سے، اور میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کم کہہ رہا ہوں، آپ کی عزت اور آبرو سے بھی کھیلتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ عزت اور آبرو سے بھی کھیلتے ہیں. جس کے واقعات اگر میں آپ کو بتاؤں گا، جس کی سنگینی آپ کو سناؤں گا تو آپ یقین بھی نہیں کر پائیں گے، یقین بھی نہیں کر پائیں گے. ایسے ایسے واقعات ہوئے اور ایسے ایسے حالات ہوئے. یہ عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں عورتوں کی.
بہت خطرناک یاد رکھیں، ان سے بچ کے رہیے. سب چیزوں کو آپ کو دنیا اور آخرت برباد کر دیتے. تو پتہ چل گیا اب کیسا ہوتا ہے تمام چیزیں، جو گزر گیا اس کا علم جو ہونے والا کیسے دیتے ہیں. اب آئیے آپ سے فرماتے ہیں اے عائشہ، جو کاہن کے پاس جائے یہ ایسے کام کرنے کا اور اس سے کوئی چیز معلوم کرے، ٹھیک ہے، کوئی کاہن کے پاس جائے اور کوئی چیز معلوم کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کہاں جا رہے باجی تم؟ میں فال کھولنے جا رہی ہے. میں تو نہیں کھولتی لیکن ساتھ چلتی میں تمہاری. 40 دن کی تیری بھی نماز گئی، اس کی بھی نماز گئی. کہاں جا رہے بھائی؟ تم نے بھائی اپن تو نہیں کرتے وہ سب غلط ہے، اپن نے سن لی فیض بھائی کا لیکچر بھی سن لیا اپنے معلوم، لیکن تو چل رہا خالی سن لیتا چل. 40 دن کی نماز گئی تیری بھی. اور آپ نے فرمایا جو کاہن کے پاس جائے، شعبدے باز کے پاس جائے اور جو اس نے کہا اس پر یقین کر لے، اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا، وہ کافر ہے. اور حدیث میں الفاظ ہے اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا. انزل علی محمد پر نازل، آپ نے کیا نازل ہوا؟ قرآن اور حدیث شریعت نازل ہوئی، وہ کافر ہے. کریں گے آپ فال کھولتے؟ کھولو جاؤ. شعبدے بازوں کے پاس جا کسی کا ترقی کو روکتے، روک کے دیکھتے. اللہ نے جو فیصلہ دیا وہ تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. حلال مال کو خامخواہ ضائع کر رہے ہو اور کفر اور اپنی جہنم کیا خود تیار کر رہے ہو، خود تیار کر رہے ہو. کسی نے تم کو تکلیف دیا تو تکلیف کے بدلے بات کی جا سکتی ہے، صبر کیا جا سکتا ہے، آخرت کا انتظار کیا جا سکتا ہے. یہ طریقہ نہیں بدلہ لینے کا. اور اکثر جادو تو صرف تکلیف دینے کے لیے جلن اور حسد کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بات کو سمجھ. اب آئیے وہ خون کی طرح دوڑتا ہے نا، اس کی بھی تفصیلات لے لیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں، میں جو سوچ رہا تھا وہ بھی بابا کو معلوم، اتنے مہان ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پچھلا، یہ تو جو ہونے والا ہے، وہ جو سوچ رہا ہوں بابا کو وہ بھی معلوم. بابا کے پاس گیا اور میں نے دل میں سوچا بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا ہے، انہیں کیا کریں گا، کھڑوس فلاں. اور بابا میرے کو بول رہے بیٹے میرے کو کھڑوس بڈھا اور کمینہ مت بولو، مہان ہے بابا. یہ تو دل میں سوچا تھا میں نے اور آپ نے بول دیے مہان. بس میں تو اسی دن قائل ہو گیا بابا کا گیانی ہے، تانترک ہے، پہنچے ہوئے ہے. ایک جھٹکے میں دل کی بات، جیسے چلو پچھلے کی بات تھی جو ہونے والا، دل کی بات آئیے وہ کیسے معلوم ہوتی ہے، وہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمایا شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر ابن خطاب کا اللہ کے رسول ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں جو آپ نے دجال کی صفتیں بتائی ہے اس میں ہے، اس کے ماں باپ یہودی ہے، وہ پیٹ میں ماں کے 11 سال رہا پیدائش سے پہلے. اب نارمل 9 مہینے رہتے نا بچے، 11 سال رہا. آپ نے جو صفت ہے اس میں سب ہے. تو کہا چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر چھپتے چھپتے ایسا ایک ایک جھاڑ، ایک کھجور کے جھاڑ آنے لگے اور یہ لڑکا سو رہا تھا آنکھ بند کر کے. تو اس کی والدہ یہودہ نے دیکھ لیا اور کہا ابو القاسم تیرا پیچھا کر رہے ہیں. تو لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا، جھولے میں لٹا ہوا تھا، 2 جھاڑوں کو بندھا، اٹھ کے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آیا. عمر نے کہا اللہ کے رسول قتل کر دو. تو اللہ کے رسول نے کہا عمر اگر یہ دجال ہے تو تجھے قتل نہیں کر سکتا ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے. سمجھ؟ اور نہیں ہے تو پھر مار کے کیا فائدہ، لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو. اور میرے ہوتے دجال آئے تو میں کافی ہو جاؤں گا، تم لوگوں کو ضرورت نہیں. آپ سمجھ کے پاس گئے اور کہا کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا پانی پر عرش دیکھتا ہوں. تو کہا تجھ پہ لعنت ہے. آپ سمجھ پہ لعنت بھیجی، اس لیے کہ وہ شیطان بھی پانی پہ اپنا تخت ڈالا ہوا ہے. تو کہا تجھ پہ لعنت ہے. اس کے بعد کہا تجھے جو ہے کیسا لگتا ہے؟ تو کہا کبھی اچھا لگتا ہے اور کبھی مطلب کبھی ایمانی کیفیت تو کبھی کفر کی کیفیت. پھر آپ نے کافی لمبا کلام. اس کے بعد اللہ کے رسول پر ایک آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے ابھی کسی کو بتائی نہیں تھی، صحابہ کو بھی نہیں بتائی تھی، اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا. پھر آپ نے آخر سوال کیا میرے دل میں کیا ہے؟ تو آپ سب پہ سورہ دخان نازل ہوئی تھی. تو دخان ایگزیکٹلی نہیں بول سکا لیکن اس نے کہا الدخ، تیرے دل میں دھواں ہے، تیرے دل میں دھواں ہے. تو آپ نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور کہا اے عمر واپس چلو. تو اس لڑکے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صورت تھی ابھی دل میں تھی، آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی، الدخ بول کے بتایا. پورا نہیں بول سکا دخان، لیکن کچھ نہ کچھ نکال پایا ہے نا. یہی ہوتا ہے جب آپ جو سوچ رہے وہ کیا کرتا ہے شعبدے باز، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں چونکہ اسی عقیدے سے جاتے ہیں، اس کا جن جو ہے وہ آپ کے ساتھ خون میں دوڑتا ہے اور خون دل سے ہی گزرتا ہے. اب آپ نے کوئی بات سوچی بہت کمینہ بڈھا دکھ رہا، تو فوراً بابا بولتے بیٹے بڑوں کو کمینہ نہیں بولنا ہوتا. میں نے تو ابھی کس کو وہ دل میں سوچا تھا، بہت مہان ہے، دل کی بات مان کر لیتے ہیں. سمجھ گیا شیطان کیسے نکال سکتا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص لوگوں کو شعبدے بازی کر رہا، جادو بتا رہا. اور کیا کر رہا ہے؟ ایسے کچھ بھی کرو بول رہا، چھپی ہوئی چیز میں بتا دوں.
کنکر ہاتھ میں لو کتنے بتا دے رہا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس سزا کا مستحق تعلیم کا سزا نہیں دیں گے ابھی جب تک لوگوں کو پول نہیں کھولیں گے کیا کرتا تھا. کہا لاؤ. حضرت عمر نے ایسا کنکریاں لی ہاتھ سے اٹھا کے کہا اب بتا کتنی کنکریاں میرے ہاتھ. تو اس نے رائٹ فگر بتا دیا. جب حضرت عمر نے کھولا رضی اللہ عنہ تو رائٹ فگر اتنے ہی تھے. کہا ٹھیک ہے. کہا اب بتا کتنے نیکسٹ ٹائم. تو نہیں بتا پا. عمر ابن خطاب نے کہا اس کو سزا سناؤ. اور اس کے بعد کہا لوگوں جب پہلی بار میں نے کنکر اٹھائے تھے تو خود گن کر اٹھائے تھے کتنے ہیں. تو میرے دل میں معلوم تھا کتنے ہیں اسی لیے اس کو پتا چلا. اگلی بار جب میں نے اٹھایا تو میں نے خود بغیر گنے اٹھایا صرف رفلی اٹھا لیا اس کو بھی نہیں پتا چلا کتنے ہیں. یہ شیطانوں کو استعمال کر رہا تھا اس طرح. سمجھ رہے آپ. تو اگر کوئی پچھلا بتا دے ہونے والا بتا دے اور ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں بتا دے تو بھی وہ سچا نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا تینوں واقعات سے. یقین مت کیجیے اس گدھے کے اوپر. وہ آپ کی آخرت خراب کر رہا. اپنی تو کر لیا اس نے آپ کی بھی کر رہا ہے. بچی ان شعبد باز و کاہنوں سے جن کے پاس بڑے خوشی سے ہم جا کر بیٹھ کر بابا کیا ہوں گا کل, بچی کا رشتہ کب ہوگا, بچے کا فلاں کب ہوگا, بزنس نہیں چل رہا, ارے اللہ پر توکل کیجیے. اور ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی. میری بات کو لکھ کے رکھ لیجیے. چیخا گھرے جادو دکھ رہا, برتن ہل گھرے جادو دکھ رہا, کمائی نہیں ہو رہی. ارے جاتا کا 12 بجے دکان کھولتا تو کمائی کہاں سے ہوتی اس کی. کمائی نہیں ہو رہی. 12 بجے دکان کھولیں گا جا کے سوتے پڑا رہیں گا دکان پہ, گیم ہی کھیل رہا, اینڈرائڈ ہی لے کے پڑا ہوا دن بھر. تو کہاں سے کسٹمر آ کھڑا, ہاں رکو ابھی ایک آخری چل رہا شاپ, پھر کمائی نہیں ہو رہی. کوشش تو کرو. اللہ رب العزت لکھ چکا ہے تقدیر میں جو ملنا ہے. کوشش نہیں کریں گے گدھوں کے ایسا پڑے رہیں گے تو کہ اللہ دیں گے آپ کو رزق. کوشش کرو. کچھ نہیں کرنی تم کو دکھ رہی, میں بار بار گر جا رہا ہوں کرنی تم پہ دکھ رہی, بیماری زیادہ ہوگی کرنی تم پہ دکھ. آئے گا کہ بچہ لے بابا کے پاس. تقدیر بھی کوئی چیز ہے میرے بھائی اور بہنوں. جادو ہوتا میں انکار نہیں. تقدیر بھی کوئی چیز ہے. ہر چیز جادو سے نہیں ہوتی نا. تقدیر بھی کوئی چیز ہے. تقدیر پر ایمان لاؤ جیسے اس پہ ایمان لانے کا حق. ٹھیک ہے. اس کے بعد جادو ہوتا ہے تو علاج بھی ہے. اب جادو کا علاج کیا جادو سے کر سکتے نہیں, حرام ہے اور کفر ہے. اس بات کو یاد رکھیں. جادو کا علاج جادو سے نہیں کر سکتے, حرام اور کفر ہے. بات یاد رکھیں. اب جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے. نہیں وہ تو بہت ملا ہے, حافظ صاحب ہے, عالم صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, علامہ صاحب ہے, باباؤں کے بابا, بابا اسکوائر, بابا تھرائز, بابا 4 ٹائم, بابا ریسٹو 10, بہت بڑے بابا ہے. قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ, ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتے, دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے. قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ ہٹتا نہیں ان کے منہ سے. وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کے تو 100 موکل ہے, 1000 موکل ہے. میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی. منافق کون ہے معلوم کرنا تھا, ان کی کھسکساہٹ, ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا. کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں, جاؤ جنوں جاؤ پتا کر کے لاؤ میرے سے مومن جن. راضم بنا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن. اور آپ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی؟ اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا. تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے, پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا. تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے, ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا. لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں ہے. آپ انٹرفیئر کریں ان کے ورلڈ کے اندر, ان کی دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, اور آپ کو وہ گھماتا ہے. تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں. جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں. کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو, قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو. نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو, نہ کوئی گنڈا دیتا ہو, نہ پرانے استعمال کیے اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو, نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو, نہ کسی کے گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو. آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے. آپ کو لکھ لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں, سب جادوگری کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھ تو کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے. کیوں ماں کا؟ اس لیے کہ وہ رزق نہیں لینا چاہتا ہے نا. جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا. ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی, اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے. کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا قرآن حدیث سے. اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے, نہ آپ کے ماں کے نام سے, نہ آپ کے کپڑے سے, نہ آپ کی چندی سے, نہ آپ کی کسی پیسے سے, نہ روپے سے. وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق, پڑھ کر اس کو دم کر کے, اور باتیں جو ثابت ہے, اور کچھ باتیں جو تجزیے سے, تجزیہ سمجھتے ہیں ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلی ہے. اس لیے کہ قرآن میں
روحانیت اور روحانی بیماریوں کا تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا رحمت ہے۔ تو من القرآنی کا لفظ ہے، پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے، لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ من اس میں سے، پورا تو ہے ہی لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ تجزیہ۔ تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے ہیں، یاد پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔